My second mini vlog is here. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ رمضان کی مبارک ہو. امید کرتی ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے رمضان کے لیے، اور آج سب کا فرسٹ روزہ ہوگا. بٹ میرا یہ پریویس ویلوگ ہے. آئی ڈونٹ نو کہ مجھے کیا ڈالنا ہے، لیکن لٹرلی آپ لوگوں کو کتنی زیادہ ریکویسٹ آتی ہیں کہ آپ لازمی شیئر کریں. تو یقین کریں، جب میں بنا رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ کیوں بنا رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں. ہاں، جب سیلون سے ریلیٹڈ ورک ڈالتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ واقعی یہ کوئی اچھی چیز ہے جس سے لوگ سیکھیں گے اور کچھ اچھی چیز ہے. اور جب میں یہ والا لٹرلی سیکنڈ میرا منی ولاگ ہے، اس کو جب میں بنا رہی ہوتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیوں بنا رہی ہوں، کیوں اس چیز کو میں کر رہی ہوں. بٹ آپ کے کچھ میسیجز اور آپ کے جو ہے کہ آپ بھیجیں، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ملٹی ٹاسکر ہیں، کس طرح سے سب کچھ مینیج کرتی ہیں. تو یہ میں مینیج بالکل بھی نہیں کرتی، میرا اللہ مینیج کرواتا ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کراتے ہیں. جب آپ اپنا کوالٹی ٹائم اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں تو اللہ رب العزت تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. میں نے خود بھی کبھی نہیں سوچا کہ میں کیا کر لیتی ہوں کیا نہیں، کیونکہ اگر میں خود پہ ترس کھانا شروع کروں گی تو میں کبھی بھی اپنے ٹاسک اچیو نہیں کر پاؤں گی. سو میں جو ہوں ایک ورکنگ لیڈی ہوں، مجھے گھر کو دیکھنا ہے، مجھے اپنا الہدہ دیکھنا ہے. میرا مین ٹاسک، جو لوگ مجھے جانتے ہیں کافی ٹائم سے، جنہوں نے پہلے سبسکرائب کیا ہوا ہے ہمیں، تو وہ سب جانتے ہوں گے، جو انسٹا پہ ٹچ پہ رہتے ہیں، کہ میرا جو مین ٹاسک ہے وہ ہے جی الہدہ بنانا، اپنا مدرسہ بنانا. اور جو ہمارا سیلون ہے انشاءاللہ اسی کی انکم سے ہم نے اپنے الہدہ کو رن کرنا ہے اللہ کے حکم سے، کیونکہ وہ میں اپنی ہاتھوں کی محنت سے کروں گی اللہ کے راستے میں. تو میرا ٹاسک ہے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت بہت جلد مجھے اس ٹاسک میں کمپلیٹ کرے. آمین آمین. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو یہ سیکنڈ بلاگ اس میں تھا کہ ہم رمضان کی تیاری کر رہے تھے. رمضان کی کرنی تھی گروسری، اور بالکل لاسٹ ڈیز تھے، یعنی کہ اگلے نیکسٹ ڈے روزہ نہیں تھا. آئی تھنک ہاں، اس سے اگلے دن تھا. ہم آئی تھنک فرائیڈے کی نماز کے بعد گئے، جو کہ میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں دکھایا کہ مارننگ کے بعد کلاس کے دورہ قرآن سٹارٹ تھا. آئی تھنک 7 پارہ تھا. دورہ قرآن ہوا کا اصول ہے ہماری صبح فجر کی نماز سے ہوگی اور اینڈنگ ہوگی عشاء کی نماز پہ. ہمارا لاسٹ جو عمل ہوتا ہے وہ عشاء کی نماز ہے. بٹ جب میری اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں تو اس پہ یہ ہوتا ہے نماز کے بعد جو ہے وہ میں سیلون میں رہتی ہوں، بٹ میری فیملی کو جو ہے وہ میں بعد میں چاہتی ہوں. بچے میرے جو ہے وہ پہلے الحمدللہ سو جاتے ہیں. تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اچھا، یہ والا آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ مارننگ تھی، اس کے بعد قرآن کلاس تھی. قرآن کلاس کے بعد ٹاسک یہ تھا کہ جب بچے اسکول سے آئیں گے تو ان کے آنے سے پہلے سارے ٹاسک کمپلیٹ ہو جائیں گے. سو اس کے پہلے ہم نے جی یہ کیا کہ ہم نے جلدی سے شاور وغیرہ لے کے اور جو بھی تھا لنچ وغیرہ ہر چیز کی تیاری کر کے. کچھ زیادہ لنچ اس دن نہیں کیا تھا کیونکہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم نے باہر سے لنچ یا ڈنر جو بھی ہے باہر ہی کریں گے، جتنا ٹائم باہر رہیں گے. سو ہم نے اپنے جو بھی سالن بنا تھا اس کے پراٹھے بنائے. آئی تھنک گوبھی گوشت وغیرہ بنا تھا، تو اس کے ہم نے پراٹھے بنا کے بچوں کو بھی دیے، اور خود بھی میں نے اپنا جو ہے وہ تھوڑا سا لے لیا. اور اس کے بعد جی ہم جلدی اپنی گروسری میں بیسیکلی میں ملتان سے ہوں، تو میں کبھی لطیف پہ چلی جاتی ہوں، کبھی کے مارٹ یا چیزپ پہ ہو کے. لطیف کی گروسری مجھے اچھی لگی ہے کیونکہ وہاں پہ بڑی چیزیں جو ہیں وہ مسالہ جات ہے، اسپائسز جتنی بھی ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے رکھی ہوئی ہوتی ہیں. مجھے بڑا ان کا طریقہ پسند آتا ہے. جیسے سلیقے مند خاتون ہوتی ہے نا، انہوں نے ارینج کر کے ہر چیز کو رکھا ہوتا ہے. چیزپ پہ میں بھول گئی تھی کہ پچھلے منتھ میں نے کے مارٹ سے کی تھی، تو میرے مائنڈ میں تھا شاید میں نے چیزپ سے کی ہو. سو یہاں پہ پہلے مجھے ہسبینڈ نے بولا کہ تھوڑے سے بچوں کے اوپر دیکھ لو کہ اگر آپ کو اسٹف یا کچھ اچھا پسند آتا ہے تو آپ لے لیں. بیسیکلی مجھے مالز کے کپڑے اتنے پسند نہیں آتے، وہاں کا اسٹف پسند نہیں آتا. سو اس لیے کوشش ہوتی ہے بچوں کی اگر کرتے ہیں تو برانڈ سے ہی کر لیں، کیونکہ کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا. کبھی آف پہ لے لیا، کبھی کس طرح سے لے لیا، چاہے اوریجنل پہ بھی لیں لیکن چیز ان کی چلتی ہے. سب سے بڑی بات لڑکوں کے خاص طور پہ لڑکوں کی شاپنگ میں ایشو آتا ہے مجھے. سو یہاں کی جتنی بھی چیزیں لے لیں تو اتنی پائیدار نہیں. بٹ ہسبینڈ نے کہا کچھ نہ کچھ لے لو، بچوں کے گھر کے ہی آپ شرٹس ٹی شرٹس لے لو، کیونکہ کافی ان کی نیو رینج آئی ہوئی تھی اور نو ڈاؤٹ اچھی تھی، ہر رینج میں تھی ان کی ٹی شرٹس وغیرہ. سو ہم نے وہاں پہ بچوں کی ٹی شرٹس وغیرہ ٹرائی روم میں ٹرائی کرا کے، بڑے کو محمد حسین کو. تو اس کے بعد جی ہم جلدی گروسری ہم کرنے کے لیے آئے. سو اس میں یقین کریں ٹرسٹ میں اس وقت یہی ہوتا ہے کہ بس جلدی سے اپنا ٹاسک کمپلیٹ کریں اور جی یہاں سے نکلیں. بٹ یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹائم ہم نے بنائی ویڈیو اور تھوڑی سی ہیلپ کی میرے بچوں نے بھی، اور اس میں یہ تھا کہ انہوں نے ہیلپ کی تھوڑا سا مجھے گروسری میں
ایزی ہو گیا، کیونکہ مجھے لٹرلی مجھے یہ بہت فضول ترین کام لگ رہا تھا کہ جو آپ لے رہے ہو آپ اس کو دکھاؤ کرو، جیسے وہ شودوں والی حرکت ہوتی ہے. لیکن پھر آپ لوگوں کے میسیجز جو ہر وقت آتے ہیں کہ پلیز اس لیے سینڈ کریں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ملٹی ٹاسکر ہیں تو کس طرح سے اپنے تمام کام کو مینیج کرتے ہیں. مینجمنٹ میں سب سے مین چیز ہماری یہی آتی ہے کہ جیسے دیکھیں بینگ اے مسلم، اللہ رب العزت نے ہماری پوری ایک لائف کو ایک ڈسپلن رکھا ہوا ہے. آپ 5 نمازوں کو ہی دیکھ لیں، 5 نمازوں کی ایک ٹائمنگ ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. فجر کے وقت آپ اٹھیں، اس کے بعد آپ اپنے معاملات زندگی میں مشغول ہوں، ظہر آ گئی، پھر عصر کا ٹائم ہے، مغرب کا ٹائم ہے، عشاء کے بعد ہمارا سٹاپ لگ جاتا ہے کہ اب عشاء کے بعد آپ لوگ جتنے بھی ہیں اپنے کاموں کو سٹاپ کریں اور اس کے بعد نیند کریں. ہماری پوری اللہ رب العزت نے زندگی کو ڈسپلن کیا ہوا ہے، تو اسی کو دیکھتے ہوئے اور سارا کام ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر میرا قرآن کا ساتھ نہ ہوتا میری لائف میں تو میں کبھی بھی ملٹی ٹاسکر بن ہی نہیں سکتی تھی. میرے مائنڈ میں جو ایک گول ہوتا ہے وہ ہے الہدا، میرا مدرسہ، میرا قرآن پاک، اللہ سے تعلق. اگر یہ نہ ہوتا تو مجھے کبھی بھی نہیں لگتا کوئی ماہی کا لال ایسا نہیں، کسی کے اندر جرت نہیں کہ جو مجھے صبح اٹھا کے مجھ سے کوئی کام کرا سکے یا میں پرسنل اپنی خاطر اپنا کوئی بزنس رن کروں. بالکل بھی نہیں. مجھے خود کوئی شوق نہیں ہے اپنی ذات کی خاطر کہ جب میں بزنس کروں یہ کروں، نہیں. الحمدللہ اللہ رب العزت نے ماشاءاللہ فیملی میں جتنا الحمدللہ میرے ہسبینڈ کو دیا ہوا ہے، مجھے نہیں ہے ضرورت کہ میں یہ کام کروں یا کچھ ایسا کروں. لیکن میرے اپنے کچھ ٹاسک ہیں، کچھ اچیو کرنا ہے، میری اپنی گول ہے، میری اپنی قبر ہے، میرے اپنے سوالات ہیں، میرے اپنے جوابات ہیں. سو اسی ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے میں لگی ہوئی ہوں کہ میں نے انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد گروسری کرنے کے بعد تھوڑے سے پھر فروٹس لیے، مطلب جتنے ٹاسک تھے وہ سارے ہم نے کیے. اس کے بعد جی ہم چل دیے اپنی اما جی کے گھر، کیونکہ میرے ابو کافی زیادہ جو تھے وہ ٹورس پہ آئے تھے اور ان کو بچوں کی اتنی زیادہ یاد آ رہی تھی. لٹرلی وہ مجھ صبح کال کر رہے تھے، میں کلاس میں تھی، پھر جی بچے کدھر ہیں بار پوچھ رہے تھے. تو مجھے آئیڈیا ہو رہا تھا کہ ابو کو بہت یاد آ رہی ہے. سو میں گئی، پھر میں نے یہاں پہ میرا ٹیڈی بیٹھا ہے، میں نے اپنے بھائی کو سلام کیا. اس کے بعد جی امی بہت زیادہ مہمان نواز ہیں، بہت زیادہ. یقین کریں کبھی ہمارے گھر سے کوئی بھی بنا کھانا کھائے نہیں گیا. اللہ کرے امی کی عادت ہمارے اندر بھی آ جائے، آمین. کیونکہ ملٹی ٹاسکر ہونے کی وجہ سے اس چیز میں تھوڑی سی کمی آتی ہے، میل جول تھوڑا کم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جی وہاں پہ امی نے جلدی سے ایسے ودن 30 منٹس جو بھی امی نے جلدی سے ہمیں سرو کیا. سرونگ کے بعد تھوڑا ٹائم وہاں بیٹھے، عشاء میں نے وہیں پہ ادا کی. کچھ کمپلیٹ کرنے کے بعد جی اس کے بعد گھر آئے اور اس کو پھر سنبھالنا بہت بڑا ٹاسک تھا. تو میں نے رات کو تقریباً 12-1 بجے آئے سارے چیزیں ارینج کی اور اس کے بعد جی میں سو گئی. جی ایک اور دن گزر گیا الحمدللہ. اس بات پہ اللہ کا احسان، اللہ کا شکر ہے، اسی کا ذکر ہے. آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو اور بھی ولاگس دیکھنی ہو تو لاسٹ میں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تھینک یو سو مچ.